أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 سے آگے کی آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے موت کے بعد کے آنے والے حالات کے لیے تیاری نہیں کی، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد ان کی آخری تمنا اور خواہش کیا ہوگی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ جب سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ قال رب ارجعون، کہتا ہے کہ میرے رب ایک موقع اور دے دیجیے، ایک چانس اور دے دیجیے، ایک بار اور واپس کر دیجیے دنیا میں. یعنی یہ موت آئی ہے اسے ٹال دیجیے، ڈیلے کر دیجیے کچھ دن کے لیے. کس لیے؟ جا کے گھر بنا لوں، بچوں کو دیکھ لوں، ذرا ان کا فیوچر برائٹ کر دوں، سنوار دوں. جو پراپرٹی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ذرا ان کو بنا دوں، ان کا ڈاکومنٹ صحیح کر لوں. نہیں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اور اچھے کام کر لوں، اچھے کام کر لوں، نیکیاں کر لوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے کہ اصل جو ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے ہمیشہ کا، وہ ہماری نیکیاں ہیں، نہ کہ ہمارے بچے، نہ کہ ہمارے گھر، نہ کہ ہماری سوسائٹی، نہ کہ ہمارے خاندان والے. اس لیے کہتا ہے ایک موقع اور دے دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ زمین جائیداد، گھر مکان پیسہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے ذریعے میں نیک کام کر لوں، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کر کے، غریبوں کو دے کر کے. لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ کلا، نیور، نیور ایٹ آل، ہرگز نہیں، اب دوبارہ چانس نہیں، نو سیکنڈ چانس. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو ایسی بات تھی جسے وہ کہنے ہی والا تھا. معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ جب موت آئے گی تو یہ بولے گا یہ، لیکن اب کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب ان کے سامنے جو ہے برزخ ہے. برزخ کسے کہتے ہیں؟ بیریئر، آڑ. جیسے یہ دیوار ہے، یہ دیوار ہے، یہ بیریئر ہے، یہ برزخ ہے، کیونکہ پیچھے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، بیریئر ہے. نہ یہ دنیا میں واپس جا سکتے ہیں نہ آخرت میں، بیچ میں ہیں ابھی. نہ دنیا میں جا کے کچھ کر سکتے ہیں نہ آخرت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس وقت انسان موقع مانگتا ہے. ابھی موقع ملا ہے کہ نہیں؟
اس وقت مانگنے پر نہیں ملے گا، اور آج حاصل ہے کہ نہیں موقع ہر آدمی کے لیے؟ یہ موقع کس چیز میں گنوا رہا ہے، کس چیز میں ویسٹ کر رہا ہے؟ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے پورا روزہ فون میں، ان کے ہاتھ میں فون ہے، موبائل میں اسکرولنگ کر رہے ہیں کا پورا دن گزر جاتا ہے۔ ان سے پوچھئے کل کے دن آپ نے کتنی تلاوت کی قرآن کی، کتنی دیر اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، کتنی دیر اپنے مرنے کے بعد کے بارے میں سوچا، تیاری کی؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ مشکل سے ہارڈلی 2-3 صفحہ، آدھا پارہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ تر وقت فالتو کاموں میں گزر جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر باتوں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کے ساتھ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو ان کا حال کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جیسے ہی سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان کوئی رشتہ، کوئی ریلیشن باقی نہیں رہے گا، سب ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کے بکھریں گے، تمہارے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور کیسا ہو جائے گا؟ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پوچھیں گے بھی نہیں، بیوی، بچے، باپ، ماں، کہ کس حال میں۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سوال بھی نہیں کریں گے کہ تم کون ہو، کیا ضرورت ہے تمہاری، آج میں تمہاری کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو اس دن ایک ہی چیز کام آئے گی، کیا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں، اچھے کام بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ صرف کامیاب ہیں۔ تو اصل دوست کون ہے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں کم ہو گئیں، ہلکی ہو گئی، برائیاں زیادہ ہو گئی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور ایسی بربادی جس کے بعد دوبارہ کوئی کامیابی کی صورت نہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ، گھر جل گیا، دوبارہ گھر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ کاروبار میں فیل ہو گئے، دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں کاروبار؟ ایگزام میں فیل ہو گئے، دوبارہ آپ کا کامیاب ہو سکتے ہیں، چانسز رہتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی کے امتحان میں جس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی جہنم خالدون، پھر جہنم کی جیل ہے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، وہم فیہا کالحون، اور ان کی شکل اس میں بگڑ کر کے ایسی ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور جب وہ اللہ سے کہیں گے پھر وہی چیز، ربنا اخرجنا منہا، ایک بار کب ریکویسٹ کیا تھا؟ مرنے کے ٹائم، ایک بار موقع دے دیجیے، وہاں ایکسپٹ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اب جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں بھی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب اس سے ہمیں نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب اگر ہم ایسا کر کے آئے تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ تو ادھر سے جواب کتنا سخت آئے گا، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسی میں ذلیل ہو کر کے پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات بھی نہیں کرنا، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ جب میری بات تمہارے سامنے آتی تھی، جب میں بات کرتا تھا تمہاری، تو تم سنتے نہیں نا۔ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں فجر میں، ایسا بھاگتے ہیں کہ جیسے مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بولے گا، اور ویسے بھی نارمل بھی جو لوگ سنتے بھی ہیں وہ کتنا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا آج میں تمہاری بات سننا نہیں چاہتا، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات مت کرو، میں بات بھی نہیں سننا چاہتا ہوں۔ وہ دعا کریں گے تو کہا جائے گا دعا کرو، کتنا دعا کرتے ہو، دعا کرو، آج تمہاری کوئی دعا سنی نہیں جائے گی۔ جس دن سننے کا تھا، جب تمہاری دعا سنی جا سکتی تھی، اس دن تم نے دعا نہیں کی،
جب میں تم سے بات کرتا تھا اس وقت تم سنتے نہیں تھے میری بات، تو آج میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا۔ تو یہ ہے وہ اصل حقیقت، وہ ریئلٹی جو سامنے آ کے رہے گی۔ ہر آدمی کے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ذلت اور یہ رسوائی سے بچائے کہ جس دن اللہ تعالیٰ بات کرنا بھی نہیں چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جن پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔